کرام کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جماعت کا ہم کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے چند منٹ، اور اس کے بعد پھر اساتذہ کرام کا جس طرح سے پروگرام بنے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک روایت ہے کہ جب ایک کلاس کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے، دورانیہ مکمل ہوتا ہے، وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں، چاہے کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں یا ایون سکولز ہوں۔ تو آپ نے 11 سال یہاں پہ پڑھا، اور اس کے بعد آج آپ 11 سالوں کے بعد اپنے 10 گریڈ مکمل کرنے کے بعد، مطلب ابھی امتحان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ چلے جائیں گے، تو مکمل کرنے کے بعد جا رہے ہیں آپ کالجز یونیورسٹیز میں جائیں گے، اور جس طرح سے جس عمل تدریس سے جناب سیف الرحمان صاحب نے پڑھایا، اور یقیناً وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ قابل تحسین، قابل فخر و تحسین ہے، کیونکہ میں جب سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، ٹیچر صاحبان کو، کہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ذرا جلدی آ جاؤں، تو اس حوالے سے میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ سیف الرحمان صاحب وقت پر آتے ہیں، اور پورے جو سردیوں کا جب سیزن ہوتا ہے تو اس میں یک پستہ سردی میں دھند ہو، کوہر ہو، جس طرح کی سردی ہو، بارش ہو، یہ آتے ہیں اور لگاتے ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ کوئی لیگ پولنگ ہوتی ہے یا لابیز عموماً سکولز میں ہوتی ہیں، اس طرح کے کسی بھی الحمدللہ ہمارے اسکول میں اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ یا بہت ہی زبردست طریقے سے ہم لوگ الحمدللہ تمام ٹیچرز آپ کو ایک انقلابی قوم بنا رہے ہیں، تو کسی قسم کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے۔ پھر جب میں ان کو دیکھتا ہوں، اور یقیناً یہ میں حلفاً بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بات کہے کہ یہ خود نمائی ہے یا میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں یا ان کی میں خوشامد کر رہا ہوں، جو چونکہ مجھے لوگ جانتے ہیں کہ جو کچھ میں لکھتا ہوں، زیب کرتاس کرتا ہوں، وہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جب میں ان کے وائٹ بورڈ پہ ان کے جو لیکچر یا جو پیریڈز پڑھاتے ہیں، جو چیزیں لکھتا ہوں، یقیناً وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح نیٹ اور کلین کر کے لکھا ہوتا ہے۔ وہاں صرف لکھنے سے نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر کس قدر جو فرض شناس ہے، پیشن فل ہے، یعنی پیشن اس کا ہے، اور اس کا ڈیووشن اور ایک جذبے کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ تو یقیناً آپ بھرپور تالیاں بجائیں سر سیف الرحمان صاحب کے لیے۔ ان کو جتنے ٹیچر صاحبان نے، صرف سیف الرحمان صاحب کی بات تو ہو گئی، اب باقی جو سبجیکٹس ہیں جنہوں نے پڑھایا، قاسم صاحب ہیں، ظہور صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، مفتی محمد فرحان صاحب ہیں، اور کوئی تقریباً سر چودھری حنیف صاحب ہیں، رفعت عباس صاحب ہیں جو میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان سب نے بڑی کاوش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور یقیناً یہ بات ازر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے پیارے بچوں کے۔ ہمارے سکول کا باہر کتبہ وال چوکے گے، اس پہ اویزہ کہ ہمارے دشمن ڈالے کے کس طرح رزلٹ آیا ہے۔ تو اگر یہاں پہ لیگ پولنگ ہوتی ہے، کچھ اس طرح کے انوائرمنٹ ہوتا، تو یقیناً یہ رزلٹس ہمارے کریڈٹ پہ نہ آتے۔ بہت اچھا رزلٹ ہے، ان تمام جن مذکورہ متذکرہ اساتذہ کرام کا میں نے نام لیا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، بھرپور ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ باقی جو اساتذہ کرام ہیں جو 9th اور 10th میں پڑھا رہے ہیں، مڈل میں پڑھا رہے ہیں یا پھر پرائمری میں پڑھا رہے ہیں، یقیناً وہ بھی اپنا حد الوسع کوشش کر رہے ہیں، اور اچھے طریقے سے اس قوم کے بچوں کو، اس قوم کے بچوں کے جن کے قوم میں جوتا نہیں ہوتا، دامن چاک کیے ہوئے وہ آتے ہیں، تو بہرحال ان کو اچھے طریقے سے پڑھا، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آخری منٹ میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں 10ویں کلاس میں نے بہت کچھ یہاں پہ لکھا کہ آپ کے پاس چونکہ اب ٹائم نہیں ہے، ٹائم کی نزاکت کے پیش نظر وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں پہلے بتاتا رہتا ہوں، ویڈیوز بھی میری ہیں، کہ آپ کو میٹرک کے بعد کرنا کیا ہے۔ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 2 اسٹریم میٹ ہیں، مین 2 اسٹریم ہیں، ایک میڈیکل ہے، ایک نان میڈیکل ہے۔ تو میڈیکل میں کیا ہے، ڈاکٹر ہیں، 3-4 قسم کے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، اس کے علاوہ BS پروگرام ڈفرینٹ کر سکتے ہو، اور نان میڈیکل میں کافی انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں، BS کر سکتے ہو۔ تو مطلب اس کے بعد جو سلو لرنر یا میڈیا کر بچے ہیں وہ ڈپلومہ بھی کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ FA کو تو میرے خیال میں آپ کو کنسیپٹ چلا گیا ابھی یہ وہ، تو اب دوسرے پروگرامز آ گئے ہیں، تو مطلب آپ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز ہیں، چونکہ میں حدود و قیود و میں رہ کر کوڈ آف کنڈکٹ کا خیال کرتے ہوئے، چونکہ میرے اساتذہ کرام بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور ہیڈ ماسٹر صاحب بھی ادارہ کے، جو اس وقت پاکستان کو مسائل ہیں، چیلنجز کا سامنا ہے، صرف کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں وہ باتیں نہیں کرنے جا رہا کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں یہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ جا کر جب ان اداروں میں براجمان ہوگے، ایک ایسا ویژن لے کر، ایک انقلابی
خوددار باکردار قوم کا ویژن لے کر جب آپ ان اداروں میں براجمان ہو گے تو یقیناً پھر آپ ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ایسے کام کریں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے۔ ان جملہ متذکرہ مذکورہ مسائل سے آپ ہی اس ملک کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پیارے بچوں، ایمانداری سے کام کرنا ہے، اور یقیناً تمام پاکستان کے اساتذہ کرام فتح الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ اس قوم کو اپنے عمل تدریس سے ایسی قوم، اعلیٰ اقدار کی حامل قوم بنانے کے لیے وہ سرگرم عمل ہے شبانہ روز۔ تو میں ان سب لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، اور آخری باتیں یہ ہے کہ آپ نے پورے جوش و جذبہ کے ساتھ داخلہ لینا ہے۔ مشکلات آتی رہتی ہیں، وہ تقریروں میں بچوں نے بتا دیا، تو آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے، اور اقوام عالم میں پاکستان کا جو کردار ہو وہ بالکل سب سے اوپر ہو۔ آج کہا جاتا ہے کہ کوئی ادارہ ہمارا 140ویں نمبر پہ، 139ویں نمبر پہ، دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ وہ قوم جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا دستور حیات دیا تھا، ایک ایسی سیرت نبی ہمیں ملی تھی اور سیرت طیبہ ملی تھی، جس پر مانوان عمل پیرا ہو کر ہم اس قوم کو عظیم بنا سکتے ہیں، اور یقیناً ہم بنائیں گے۔ پرعزم آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، چونکہ جذبات میں آگے ابھی 10 منٹ اور کر سکتا تھا لیکن ٹائم، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفصیل